السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام ہبا ہے۔ 5 سال کی تھی تب سے اپنی آنکھوں سے باپ کو جوا کھیلتے اور نشہ کرتے دیکھا۔ جب تک ماں زندہ رہی تب تک بابا کچھ نہ کچھ شرم لحاظ کر جاتے، لیکن ماں کے مرنے کے ساتھ ہی لگتا تھا کہ ہمارے باپ نے ماں کے ساتھ ہی اپنے ضمیر اور شرم کو بھی دفن کر دیا تھا۔ میری ماں شہر کے امیر بزنس مین کی بیٹی تھی۔ انہوں نے بابا کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ ہم 2 بہنیں پیدا ہوئیں۔ میں بڑی تھی اور مجھ سے 2 سال چھوٹی ایک بہن تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ ماں اور بابا کے درمیان ایسا کیا اختلاف ہوا تھا۔ میں اس وقت 5 سال کی تھی کہ ایک دن بابا نے کمرہ بند کر کے ماں کو بہت مارا۔ اس دن کے بعد سے ہی ماں بیمار رہنے لگیں اور ایک دن ہمیں تنہا چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ماں کی دنیا سے چلے جانے کے 2 سال بعد ایک دن ہم اسکول سے واپس آئے تو مجھے بابا کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے چھوٹی بہن کو کمرے میں بھیجا اور خود بابا کے کمرے کی طرف بڑھی کہ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ شرم سے میری تو آنکھیں جھک گئیں۔ ایک بہت جوان اور خوبصورت عورت کمرے سے باہر آئی اور اس کے کندھے پر بابا نے اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں تھے۔ عورت نے بابا کو سنبھالا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، کیسی ہو پرنسس؟ چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس دن کے بعد تو ہمارا گھر نائٹ کلب بن گیا۔ بابا ہمیں کمرے میں بند کر دیتے اور اپنے دوستوں کو گھر بلا لیتے۔ ساری رات گھر میں نشے کی محفل جمی رہتی۔ اسی طرح کئی سال بیت گئے۔ میں 13 سال کی ہو گئی۔ ایک دن بابا اپنے 2 دوستوں کے ساتھ گھر آئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 2 گھنٹے کمرے سے کہکہوں کی آوازیں آتی رہیں۔ آخر چھوٹی بہن کھیلنے کے لیے کمرے سے باہر بھاگی تو میں بہن کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی، کیونکہ جب بھی بابا اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آتے تھے تو نہ میں خود کمرے سے باہر نکلتی اور نہ چھوٹی بہن کو نکلنے دیتی۔ میں کمرے سے باہر بھاگی اور میں نے چھوٹی بہن کو پکڑا اور بولی، دل نشیں، باہر مت جاؤ، اندر کمرے میں چلو۔ دل نشیں بولی، آپی میں نے باہر کھیلنا ہے، کہ اسی لمحے بابا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک آدمی کمرے سے باہر آیا۔ وہ نشے کی حالت میں تھا اور اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں چھوٹی بہن کو زبردستی کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئی، لیکن بابا کے گناہوں کی نظر کسی کو تو ہونا تھا۔ ان لوگوں کو آئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مغرب کے بعد اب اندھیرا ہو چلا تھا، لیکن یہ لوگ جانے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہی آدمی کمرے کے اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی، اس نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور چھوٹی بہن کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے دھمکایا کہ خبردار، منہ سے آواز نہ نکالنا۔ چھوٹی بہن سہم کر رہ گئی۔ وہ مجھے کھینچتا کمرے سے باہر لے آیا اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس کا دوسرا ساتھی باہر کھڑا تھا۔ بولا، بھائی اس کا باپ نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہے، جلدی کرو اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ ان دونوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور نہ جانے کس راستے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جس راستے پر بھی جا رہے تھے، لیکن میرے لیے ہر راستہ جہنم کی طرف ہی جاتا تھا۔ وہ مجھے خالی مکان میں لے گئے اور وہ دن اتنی چھوٹی عمر میں میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ انسان کے روپ میں جانور تھے، اور جانور بھی وہ جنہیں سدھارا نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں نے مجھے 3 دن اس گھر میں رکھا۔ آخر تیسرے دن ان میں سے ایک آدمی اچانک گھر کے اندر بھاگتا ہوا آیا اور دوسرے شخص سے بولا، بھائی لڑکی کے باپ نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں جمع کروائی ہے، ہمیں اس لڑکی کا کچھ کرنا ہوگا، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ دوسرا بولا، میرے پاس ایک راستہ ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں کمرے میں بند اپنی ذلت بھری زندگی پر آنسو بہا رہی تھی کہ انہوں نے دروازہ کھولا، مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے، گاڑی میں بٹھایا اور نہ جانے اب کس دلدل میں مجھے پھینکنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر میرا باپ رپورٹ درج کروانے تھانے چلا تو گیا، لیکن جب تھانے دار نے پے در پہ کئی سوالات کیے تو وہ بولا،
مجھے تو اپنی بیٹی پر بھروسہ ہی نہیں تھا۔ جیسی ماں تھی ویسی بیٹی۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جس کے ساتھ بھاگی ہے وہ مجھے مل جائے تو ان دونوں کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ تھانے دار نے کہا، امتیاز صاحب، آپ تھانے میں بیٹھ کر کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اچھے خاصے کاروباری شخص ہیں، یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، ہم آپ کی بیٹی کو تلاش کر رہے ہیں۔ میرا باپ تھانے سے نکلا تو عادتاً اور فطرتاً اپنی محبوبہ کے گھر چلا گیا۔ دروازے کی گھنٹی بجائی، ایک خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا اور بولی، ارے واہ، بڑی عمر ہے آپ کی، ابھی آپ ہی کو یاد کر رہی تھی، اندر آ جائیں۔ میرا باپ گھر کے اندر داخل ہو گیا، بجائے اس کے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھتا سیدھا اپنی محبوبہ کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ میرے باپ نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھا اور وہیں بیٹھ گیا اور بولا، میری بیوی خود تو مر گئی لیکن اپنے پیچھے اپنی بیٹیاں میری زندگی کو عذاب بنانے کے لیے چھوڑ گئی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں عالیہ، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ عالیہ سنگل صوفے پر دراز ہوتے ہوئے بولی، امتیاز صاحب، جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو سب کچھ بھول کر آیا کریں۔ دیکھیں نا، 5 سال ہو گئے ہماری محبت کو، کبھی آپ نے میری محبت میں کمی دیکھی؟ یہ سنتے ہی میرا باپ امتیاز احمد بیڈ سے اترا اور عالیہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے عالیہ کے گورے پیروں کو ہاتھوں میں لے کر کہا، مجھے تو تمہارے پاؤں دھو کر پینے چاہیے۔ عالیہ نے امتیاز احمد کو کالر سے پکڑ کر اسے اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولی، پیروں کو دھو کر پینے کی ضرورت نہیں، میں تو اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی امتیاز احمد گڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی سے اس نے کوٹ بیڈ سے اٹھایا اور بولا، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، کل ملتے ہیں۔ یہ کہتے ہی امتیاز احمد تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ عالیہ نے یہ دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگتی آئی۔ عالیہ نے امتیاز صاحب کو بازو سے پکڑ کر روکا اور بولی، رک جاؤ امتیاز احمد، ہماری محبت کو 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن شادی کے ذکر پر ہر بار تم ایسا ہی کرتے ہو۔ تم ایک بار کھل کر بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ امتیاز احمد سر جھکائے خاموشی سے کھڑا تھا، اس کے چہرے سے بے چینی عیاں تھی۔ عالیہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہارے دل میں کیا ہے امتیاز احمد؟ آج تم مجھے بتا ہی دو۔ امتیاز احمد جھنجھلاتے ہوئے چلایا، عالیہ، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تمہاری حیثیت محبوبہ سے بڑھ کر نہیں ہے، سمجھ گئی تم؟ عالیہ مارے حیرت کے اس کا منہ تکنے لگی اور بولی، کیا؟ میں پچھلے 5 سال سے تمہارے لیے پاگل ہوں اور تمہارے لیے میری حیثیت فقط محبوبہ کی ہے؟ امتیاز احمد عالیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جو سچ ہے میں تمہیں بتا چکا ہوں، میرے خیال سے اس قصے کو اب یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے عالیہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ دونوں آدمی مجھے کوٹھے پر لے گئے، وہاں پر ایک ادھیڑ عمر عورت صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور پان کھانے میں مصروف تھی۔ عورت بولی، دلدار شاہ، تمہیں علم ہے کہ میں نے نئی لڑکیاں لینا چھوڑ دی ہیں، جو میرے پاس ہیں بس یہی کافی ہیں، دنیا کے بکھیڑے سے تھک گئی ہوں، اب تو سوچ رہی ہوں کہ ریٹائر ہو جاؤں۔ دلدار شاہ بولا، آپا میں جانتا ہوں، لیکن ایک مشکل آن پڑی ہے، آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے اور میں نے آپ کی، بس یہ آخری مدد سمجھ کر دیں، اس لڑکی کو آگے بھیجنا آپ کے لیے بڑا آسان ہے، آپ چاہیں تو اسے آگے کہیں بھی بھیج دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ عورت بولی، دلدار شاہ، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، تم تو دوسروں کے لیے مسئلے پیدا کرتے ہو، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تم تو خود ایک مسئلہ ہو۔ یہ کہہ کر اس عورت نے کسی کو آواز لگائی، بنو ذرا بات سننا۔ اس کی آواز سن کر ایک 24-25 سال کی لڑکی چلی آئی اور بولی، جی آپا۔ عورت نے کہا، اس نازک سی گڑیا کو اپنے ساتھ لے جا، آج سے یہ تیری ذمہ داری ہے، میں بعد میں دیکھوں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور یہاں سے میری زندگی کے تاریک سفر کا آغاز ہوا۔ باپ کے گناہوں کی سیاہی شاید میں نے اپنی ذلت بھری زندگی سے دھونی تھی۔ نہ جانے میری چھوٹی بہن کس حال میں ہوگی، مجھے اپنے گھر کا فون نمبر یاد تو تھا،
میں نے کئی بار چھپ کر گھر فون کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جب بھی فون لگایا تو نمبر کٹ جاتا۔ باپ نے باپ بن کر دکھایا ہوتا تو بہن کی اتنی پرواہ نہ ہوتی، لیکن ہم تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم تھے، بلکہ یتیم بھی ہم سے اچھے حال میں ہی رہے ہوں گے۔ اس کوٹھے پہ جہاں جسموں کے سودے ہوتے تھے، یہاں بھی لوگوں کے اصول تھے، لیکن میرے باپ کی زندگی کا تو کوئی اصول نہیں تھا۔ مجھے یہاں رہتے 5 سال گزر گئے۔ یہاں میں نے ناچنا، گانا اور آنے والے گاہکوں کا دل بہلانے کی تربیت حاصل کی، سجنا سنورنا سیکھا، کجلے بھرے نینوں سے تیر چلانا سیکھا۔ شروع میں مزاحمت بھی کی، لیکن میری مزاحمت سے میرے گلے کا ایسا پھندا تیار کیا گیا کہ پھر جو یہ لوگ کہتے گئے میں خاموشی سے کرتی چلی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپا کی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن میں بنوں کے ساتھ ایک پارٹی سے گھر لوٹی تو دیکھا ڈرائنگ روم میں وہی آدمی آیا بیٹھا تھا، دلدار شاہ۔ میں اس شخص کو بھولی ہی کب تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپا نے مجھے اور بنوں کو بلایا اور کہنے لگیں، تم دونوں نے دلدار شاہ کے ساتھ کہیں اور جانا ہے، اپنا سامان پیک کر لو۔ بنوں نے کہا، لیکن آپا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپا نے کہا، بنوں تم اور ہبا بھی جوان ہو، تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، میں تو بس آج کل کی مہمان ہوں، میرا خیال تبسم رکھ لے گی۔ جو میں کہہ رہی ہوں تم دونوں وہ کرو، ہاں اگر مجھ سے ملنے کا دل کرے تو ملنے آ جانا۔ بنوں تو آپا کو چھوڑ کر بالکل جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن چاروں ناچار ہم نے اپنا سامان پیک کیا اور دلدار شاہ کے ساتھ آ گئیں۔ ہماری گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے رکی۔ اندر جانے پر پتہ چلا کہ یہ شاندار بنگلہ دراصل ایک کوٹھا تھا اور یہاں کی مالکن مہتاب بیگم ہیں۔ ہم بنگلے کے اندر داخل ہو گئیں۔ ڈرائنگ روم میں مہتاب بیگم بڑے پروقار انداز میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہمیں دیکھتے ہی کھڑی ہو گئیں اور بولیں، دلدار شاہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، مجھے ابھی آپا نے فون کر کے بتایا ہے کہ تم لوگ آ رہے ہو۔ دلدار شاہ مہتاب بیگم کے قریب گیا اور نہ جانے کیا چپکے سے مہتاب بیگم کے کان میں بولا کہ وہ سنتے ہی مہتاب بیگم نے مجھے چونک کر دیکھا اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کچھ سرگوشی کی جسے میں سمجھ نہیں سکی۔ اس کے بعد دلدار شاہ چلا گیا۔ مہتاب بیگم نے کہا، بنو میری ملازمہ 2 دن کے لیے چھٹی پر گئی ہوئی ہے، میں تم دونوں کو تمہارا کمرہ دکھا دیتی ہوں، اپنا سامان تم لوگ خود سیٹ کر لو گی نا؟ بنوں نے کہا، جی آپ فکر نہ کریں، ہم خود کر لیں گے۔ میں کیسے لوگوں میں آ گئی تھی، اونچے شاندار بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں، لیکن کردار سے عاری لوگ جن کا مذہب صرف روپے اور پیسہ تھا۔ لیکن یہاں آ کر میں نے محسوس کیا کہ مہتاب بیگم میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وہ اپنے کوٹھے پر آئے کسی بھی گاہک کے سامنے مجھے پھینکنے سے گریز کرتی تھیں، لیکن وہ کسی سے بھی بہت کم بات کیا کرتی تھیں۔ کافی خاموش طبیعت عورت تھیں۔ رنگین دنیا کی رنگینی نے مجھے بالکل بدل ڈالا تھا۔ میں اور بنوں شہر کی بڑی بڑی پارٹیز میں باقاعدہ مدعو کیے جاتی تھیں اور یہیں سے ہمیں کئی گاہک بھی مل جاتے تھے۔ ایک دن میں اور بنوں پارٹی سے گھر پہنچے۔ ہم گھر میں آرام کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ ڈرائنگ روم سے آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کوئی آدمی آیا بیٹھا تھا۔ بنوں نے کہا، ابھی تو ہم تھکے ہارے گھر آئے ہیں، اب پھر کون آن پہنچا؟ ڈرائنگ روم میں آنے والا مہمان مہتاب بیگم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ بولا، تم تو پہچانی ہی نہیں جا رہی ہو، یقین کرو مجھے علم نہیں تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ مہتاب بیگم نے کہا، تو یہاں کیسے آنا ہوا تمہارا؟ آنے والا مہمان بولا، دراصل آج کل شہر کی اونچی سوسائٹی میں ایک لڑکی کے بہت چرچے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ مہتاب بیگم نے کہا، ہبا نام ہے اس کا۔ آنے والے مہمان نے چند لمحے تو اسے دیکھا، پھر بولا، چلو جو بھی نام ہے، میں یہاں اس لڑکی سے ملنے اور اس کا ڈانس دیکھنے کے لیے آیا ہوں، سنا ہے وہ ناچتی بہت خوب ہے۔ مہتاب بیگم نے کہا، حیرت ہے تمہاری طبیعت کی رنگینی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ آنے والے مہمان نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو،
تم اس دن کے بعد اچانک غائب ہو گئیں۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا بھی، لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ مہتاب بیگم نے کہا، لیکن تم نے مجھے کیوں ڈھونڈا؟ آنے والے مہمان نے کہا، دیکھو عالیہ۔ مہتاب بیگم بولی، عالیہ نہیں، میرا نام مہتاب بیگم ہے۔ مہمان نے چونک کر اسے دیکھا اور بولا، تم نے تو اپنا نام بھی بدل لیا۔ مہتاب بیگم بولی، لوگ تو اپنے چہرے بدل لیتے ہیں، میں نے تو صرف اپنا نام بدلا ہے۔ آنے والا مہمان بولا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، اس لڑکی کو بلاؤ۔ مہتاب بیگم نے کہا، میرے پاس کئی لڑکیاں ہیں، تم کسی کا بھی ڈانس دیکھ لو۔ لیکن آنے والا مہمان بضد تھا کہ اس نے میرا ہی ڈانس دیکھنا تھا۔ آخر مہتاب بیگم صوفے سے کھڑی ہو گئیں اور اس نے مجھے آواز دی، ہبا نیچے آؤ۔ میں سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی، لیکن جیسے ہی میری مہمان پر نظر پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اور کوئی نہیں، میرا بے ضمیر باپ امتیاز احمد تھا۔ لیکن شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ پہچانتا بھی تو کیسے؟ مجھے اس بازار میں آئے 12 سال بیت چکے تھے۔ 18 سال کی عمر میں مہتاب بیگم کے پاس آئی تھی۔ 7 سال تو مجھے یہاں آئے بھی گزر چکے تھے۔ مہتاب بیگم نے کہا، امتیاز احمد، یہ لڑکی کوئی غیر نہیں، تمہاری اپنی بدنصیب بیٹی ہے جو تمہارے کردہ گناہوں کی نظر ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا باپ کھڑے کھڑے لڑکھڑایا اور صوفے پر گر گیا۔ لیکن آج جو کچھ مہتاب بیگم نے کہا، اسے سننے کے بعد تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص میرا باپ ہے۔ مہتاب بیگم نے کہا، امتیاز احمد، تم کس قدر غلیظ اور بدقسمت شخص ہو۔ تم نے اپنی محبت کرنے والی بیوی کو صرف ایک شک کی نظر کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ اسے زہر کے ٹیکے لگوا کر آہستہ آہستہ اس کی جان لے لی، تاکہ تم دنیا کو بتا سکو کہ تمہاری بیوی کی موت ایک طبیعی موت تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں گواہ ہوں کہ تم نے اپنی بیوی کو زہریلے ٹیکے لگوا لگوا کر جان سے مار دیا تھا۔ اور بتاؤ اپنی بیٹی کو کہ تم نے اس کی ماں سے شادی بھی اس کی دولت کی لالچ میں کی تھی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ 5 سال تم نے مجھے اپنی محبوبہ بنا کر رکھا۔ کیا میں تمہارے لیے فقط ایک کھلونا تھی؟ مت بھولو امتیاز احمد، میں تمہارے ہر جرم میں برابر کی شریک ہوں۔ دیکھو اپنی بیٹی کو، اسے کہتے ہیں قسمت کا بدلہ۔ کیسے قدرت نے تمہاری ہی بیٹی کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تم کتنے غلیظ شخص ہو کہ تمہاری بیٹی کی معصومیت تمہاری غلاظت کی نظر ہو گئی، اور تم دنیا کو یہ کہتے رہے کہ تمہاری بیٹی اتنی چھوٹی سی عمر میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، وہ اپنی ماں پر گئی ہے۔ امتیاز احمد، تمہیں قدرت کبھی معاف نہیں کرے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ میرا باپ جو صوفے پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، اچانک صوفے پر ہی لیٹ گیا اور درد سے کراہنے لگا۔ مہتاب بیگم میرے باپ کی طرف بھاگی اور بولی، کیا ہوا امتیاز احمد، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن میرے باپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ مہتاب بیگم نے مجھے کہا، ہبا، جلدی سے ایمبولینس کو فون کرو، تمہارے باپ کو فوراً ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ ہم انہیں ایمبولینس میں لے کر ہسپتال پہنچے، لیکن وقت نے مہلت نہ دی، وہ اب دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میرا باپ گناہوں کی ساری کالک اپنے منہ پر ملے اگلی زندگی کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا، اور میں یہ سوچتی تھی کہ میرا باپ وہاں اللہ کا سامنا کیسے کرے گا۔ میرے باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد مہتاب بیگم نے مجھے کہا، ہبا، جب تم میرے پاس آئی تھیں، مجھے تبھی دلدار شاہ نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ تمہارا باپ زندہ تھا۔ اب چونکہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، تو تم واپس اپنے گھر جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ مہتاب بیگم کے دل کے کسی کونے میں اب تک امتیاز احمد کی محبت چھپی ہوئی تھی، تبھی اسے مجھ سے اتنی ہمدردی تھی۔ میں مہتاب بیگم سے اجازت لے کر اپنے گھر آئی۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میری چھوٹی بہن چاہے ماں باپ کی محبت سے محروم تھی، مگر عزت سے تعلیم مکمل کر کے آج کل گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ لیکن میں نے چھوٹی بہن کو سب کچھ بتا دیا، اور ہم نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بھی جلد از جلد کاروبار وائنڈ اپ کر کے دل نشین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ملک سے باہر چلی گئی۔